اٹھو فوراً! اب وہ نچی آواز میں اس کو حکم دے رہا تھا۔ اٹھو! پری نے آنکھیں کھولی۔ یہ کسی کالے سائے بلیک ماسک طاقتور وجود کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر پہلے اسے لگا خواب ہے، اسے لگا ڈراؤنا خواب۔ اس نے بار بار اپنی پلکیں جھپکائیں، زور سے آنکھیں میچ میچ کر کھولیں، لیکن وہ غائب نہیں ہوئی۔ وہ اب بھی وہیں تھا، بالکل سامنے۔ وہ اپنی بے حس، بے احساس، خالی دہشت پھیلانے والی آنکھوں سے اس کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا۔ پری نے ایک دفعہ پھر پلکیں پورے زور سے بند کر دی، ڈرتے ڈرتے اس امید کے ساتھ کھولی کہ وہ غائب ہو گیا۔ فرش پر چور کی آواز آئی، لیکن بلیک ولف کی آنکھوں نے پلکیں بھی نہ جھپکی۔ ہوا بوجھل ہوئی، کمرے کی خوفناک خاموشی سرد آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا، وہ جیسے وہ شکار کو دیکھنے والا شکاری، وہ جیسے شکار کو دیکھنے والا شکاری جسے جلدی نہیں تھی۔ اس کی لب مگر خلاص تھی، پھر کمرے کی ہوا ایک دم بھاری ہو گئی، لیکن پھر بھی اسے لگا اس کی سانس بند ہو گئی، وہ جیسے اس کی ہوا بھی بند کر گیا تھا۔ اس نے اسے روکا نہیں تھا، چیخنے دیا، بغیر کچھ بولے اسے خاموش آنسوں سے چیختا دیکھتا، جیسے اور کوئی اس سے کام ہی نہ ہو۔ پھر کرسی سے ٹیک لگا جسے اپنا گھر ہو، آنکھیں بند کی، وہ کہا، چیخو، تمہارا چیخنا مجھے سکون دے رہا۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بولا تھا، پری کو بس سرسراہٹ سنائی دی۔ پری زور زور سے رونے لگ گئی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو اب تک سب آ چکے ہوتے۔ ایسا لگتا تھا وہ سب جانتا تھا اس کے بارے میں۔ جب تک نینی اور ہیڈ گارڈز آئی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ چیخ کے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا، اتنا گہرا کہ اسے اپنی دھڑکن صاف سنائی دی۔ پری میم، کیا ہوا آپ کو؟ نینی گھبرا کر پوچھ رہی تھی، لیکن وہ بس اونچا اونچا چیختی، کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے روئی جا رہی تھی۔ گارڈ بھاگ کر کھڑکی کی طرف آئے، جو اچھی طرح لوک تھی۔ میم کیا ہوا؟ وہ وہاں پر کوئی ہے، پری نے اٹکتے ہوئے گارڈز کو بتایا۔ اس نے سلطان کو پکارا، بھائی، میم سر کو کال کی۔ نینی نے دوسری گارڈ سے کہا۔ کالے ماسک میں کھڑا تھا، سرخ آنکھوں میں نفرت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی، ہاتھ میں پکڑی چابی ڈھونڈ رہا تھا، وہی چابی جو پری کے کمرے کی تھی۔ اس نے چابی کو مٹھی میں بھینچا، ماسک کے پیچھے سے آواز نکلی، دھیمی مگر زہریلی، زہر سے بھری، کٹن۔ ہر جگہ سائے کی طرح اب صرف ہر طرف میں ہی ملوں گا، کہاں بات ہوئی؟
ہوا میں چابی کو اس نے اچھالا اور چابی کیچ کی۔ پورے 10 دن بعد تم ہمیشہ کے لیے میری قید میں ہو۔ کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ، تو کہکا لگا دیا۔ گارڈ بھاگ کر کھڑکی کی طرف آئے، جو اچھی طرح لوک تھی۔ میم کیا ہوا؟ وہ وہاں پر کوئی ہے، پری نے اٹکتے ہوئے گارڈز کو بتایا۔ اس نے سلطان کو پکارا، بھائی میم سر کو کال کر۔ نینی نے دوسری گارڈ سے کہا۔ کالے ماسک میں کھڑا تھا، سرخ آنکھوں میں نفرت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی چابی ڈھونڈ رہا تھا، وہی چابی جو پری کے کمرے کی تھی۔ اس نے چابی کو مٹھی میں بھینچا، ماسک کے پیچھے سے آواز نکلی، دھیمی مگر زہریلی، زہر سے بھری ہوئی۔ کٹا ہر جگہ سائے کی طرح، اب صرف ہر طرف میں ہی ملوں گا۔ کہاں بات ہوں؟ ہوا میں چابی کو اس نے اچھالا اور چابی کیچ کی۔ پورے 10 دن بعد تم ہمیشہ کے لیے میری قید میں ہو۔ کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ، تو کہکا لگا دیا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو اب تک سب آ چکے ہوتے۔ ایسا لگتا تھا وہ سب جانتا تھا اس کے بارے میں۔ جب تک نینی اور ہیڈ گارڈز آئی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ چیخ کے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا، اتنا گہرا کہ اسے اپنی دھڑکن صاف سنائی دے رہی۔ پری میم کیا ہوا آپ کو؟ نینی گھبرا کر پوچھ رہی تھی، لیکن وہ بس اونچا اونچا چیختی، کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے روئی جا رہی تھی۔ گارڈ بھاگ کر کھڑکی کی طرف آئے، جو اچھی طرح لوک تھی۔ میم کیا ہوا؟ وہ وہاں پر کوئی ہے، پری نے اٹکتے ہوئے گارڈز کو بتایا۔ اس نے سلطان کو پکارا، بھائی میم سر کو کال کر۔ نینی نے دوسری گارڈ سے کہا۔ کالے ماسک میں کھڑا تھا، سرخ آنکھوں میں نفرت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی چابی ڈھونڈ رہا تھا، وہی چابی جو پری کے کمرے کی تھی۔ اس نے چابی کو مٹھی میں بھینچا، ماسک کے پیچھے سے آواز نکلی، دھیمی مگر زہریلی، زہر سے بھری ہوئی۔ کٹا ہر جگہ سائے کی طرح، اب صرف ہر طرف میں ہی ملوں گا۔ کہاں بات ہوں؟ ہوا میں چابی کو اس نے اچھالا اور چابی کیچ کی۔ پورے 10 دن بعد تم ہمیشہ کے لیے میری قید میں ہو۔ کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ، تو کہکا لگا دیا۔